صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا الناس الرسول عليكم شيئا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها آمنوا السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق أجمعين. اللہ تبارک و تعالی معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلوات و سلام عرض کرنے کے بعد معزز حاضرین علیہ السلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 142 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ہمارے رسول مقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایسی صفت پاک بیان کیا گیا ہے کہ جس کا تصور ہی ایک مسلمان کے لیے نہایت ایمان افروز ہے، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ سے اور آپ کے سبب سے ایک نعمت عظمیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو عطا فرمائی ہے، اس کا بھی اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اور اسی طرح ہم نے تمہیں اے امت محمدیہ امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں کے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم پر گواہ۔ تو پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کو، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کی امت کو امت وسط قرار دیا۔ امت وسطا کا مطلب ہے امت عدل اور امت خیر، کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے امت عدل قرار دیا، کہ جن کے افعال میں، اعمال میں اور جن کے معتقدات میں، ان کے اعتقاد میں غلو نہیں ہے، حد سے تجاوز نہیں ہے، اور نہ ہی افراط ہے اس میں اور نہ تفریط ہے، نہ حد سے بڑی ہوئی ہے اور نہ حد سے گھٹے ہوئے ان کے عقائد ہیں، اور نہ ہی ان کے اعمال ایسے ہیں کہ جن میں غلو پایا جائے یا کوئی تفریط پائی جائے، یعنی کوئی حد سے بڑے ہوئے اعمال ان کے ہوں یا جس قدر مناسب اعمال ہیں ان سے بھی گھٹے ہوئے اعمال ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے امت اعتدال بنایا۔ عین معیار اعتدال پر اگر کسی قوم کے عقائد اور اعمال ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اعمال اور وہ عقائد ہم نے امت محمدیہ تمہیں عطا فرمایا، اور اس لیے امت عدل بھی قرار دیا تاکہ تمہیں امتوں پر، پہلی امتوں پر بھی اور اس امت پر بھی جو صلحائے امت ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہ مقرر فرما دیا ہے، اور گواہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عادل ہو، عادل نہ ہو تو وہ گواہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعریف امت محمدیہ کی فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت کس شان کی مالک ہے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنایا ہے، اور آپ پر تمام جو کمالات ہیں ان کی انتہا فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی ہے وہ ساری کتابوں کی خاتم ہے اور ساری کتابوں کی جامع ہے، کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور اس کتاب کے باہر کوئی حکمت اور کوئی علم ایسا نہیں رہ گیا جو اللہ نے اس سے باہر رکھا ہو۔ جب یہ
لازم ہے تو پھر اس کتاب کا تقاضا یہ ہے کہ تمام علوم اور تمام حکمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جمع فرما دی اور اس کتاب کو ساری کتابوں کا سردار بنا دیا ہے. یہ کتاب ساری کتابوں کی سردار ہے اور حضور علیہ السلام کی امت ساری امتوں کی سردار ہے. حضور علیہ السلام کی امت ساری امتوں کی سردار ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس عہد میں، جس قرن میں اور جن گھڑیوں میں، جن لمحات میں اللہ کے رسول دنیا میں ظاہری زندگی کے ساتھ سانس لیتے تھے، وہ زمانہ اور وہ عہد جو ہے وہ اللہ نے جتنا بھی زمانہ بنایا اس سارے زمانے کا سردار ہے. حضور علیہ السلام سے جو چیز بھی وابستہ ہے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں اس کو منتخب فرما لیا ہے حضور کے وسیلہ سے. تو قرآن مقدس کو بھی یہ شان آپ کے وسیلے سے حاصل ہے اور آپ کی امت کو بھی حاصل ہے کہ اس امت کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی. ایک آیت میں امت کی تاریخ میں اس طرح انداز اختیار کیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، امتوں میں سب سے بہترین امت تم ہو، اے امت محمدیہ تم لوگ ہو. کیوں کہ اخرجت للناس، تم منتخب ہو لوگوں میں سے، باقی لوگ جو ہے لوگ ہیں اور تم ان لوگوں میں سے منتخب ہو. جیسے دیکھو ہم جو ایک حلقے میں رہتے ہیں تو ایک آدمی کو ہم منتخب کر لیتے ہیں، یہ جی ہمارے کونسلر صاحب ہیں، تو وہ ممتاز نہیں ہو جاتے ہیں نا بھائی، دوسروں سے کچھ ممتاز ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لوگ بہت سے ہیں پر امت محمدیہ ان لوگوں میں منتخب لوگ صرف تم ہو. تو ہمارا انتخاب جب دوسروں سے نرالا ہوتا ہے تو خدا کا انتخاب جو ہے وہ کتنا نرالا ہوگا. یعنی جس کو اخرجت للناس، لوگ سب ہیں مگر لوگوں میں چنے ہوئے لوگ تم ہو اے امت محمدیہ. لیکن ساتھ ایک صفت بھی بیان کر دی کہ تمہاری صفت کیا ہے، فرمایا تم منتخب لوگ ہو لیکن تمہاری شان یہ ہے اے نبی پاک کے امتیو، تمہاری یہ شان ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہاری یہ شان ہے کہ پہلے نبی جو کام کرتے تھے پہلی امتوں میں وہ اے امت محمدیہ، اور نبیوں والا جو کام ہے وہ تم کرتے ہو. یعنی ان نبیوں کا جو کام تھا اپنی اپنی امتوں میں، اے میرے محبوب کی امت یہ کام تم کر رہے ہو. کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو. یہ تمہاری شان ہے. اب گرامی قدر حاضرین، اس میں دو مسئلے ہیں. ضمنی طور پر یہ مسئلہ آ گیا امت وسطا کے ضمن میں، یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر جو ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب ہم میں سے ہر فرد، چاہے وہ کوئی رسمی طور پر مولوی کہلاتا ہو یا کوئی صاحب علم کہلاتا ہو یا نہ کہلاتا ہو، امتی تو سارے ہیں نا بھائی، امتی تو ہم حضور کے ہیں نا. اور الحمدللہ امت انکار بھی نہیں ہے، امت اجابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم حضور کی رسالت پر ایمان لائے ہیں. تو یہ بات قابل غور ہے کہ جب آپ کو اللہ یہ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف، لہذا ہر امتی کا یہ فرض ہے. اس میں کوئی خاص رسمی طور پر یہ قید نہیں ہے کہ یہ مولویوں کا فرض ہے نا، جو بھی امتی ہے اس کا یہ فرض ہے کہ امر بالمعروف تو تب کرے گا جب وہ معروف کو پہچانتا ہوگا. یعنی جو بھی اچھائی کے کام ہے، اور اچھائی اور برائی میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک تو ہوتی ہے عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ اچھی ہے یہ بری چیز ہے، لیکن شریعت میں عقل کا فیصلہ نہیں ہوتا. شریعت میں ہر اچھی چیز وہ ہے جسے ہمارا رب پسند کرتا ہے، اور ہر بری ہر وہ شے بری ہے جس کو ہمارا مالک ناپسند کرتا ہے. بس یہ معیار ہے، عقل معیار نہیں ہے. ایک چیز بظاہر ہمیں اچھی لگتی ہے تو ہم کہیں یہ اچھی ہے، غلط ہے. کیوں؟ یہ ہمارے عقل کا فیصلہ ہے. ہو سکتا ہے جسے عقل اچھی کہتے ہیں رب اسے اچھی نہ کہتا ہو. لہذا اچھائی اور برائی کا معیار ہے کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے. تو رب کی چاہت معلوم کرنے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا، نبی علیہ السلام کی احادیث دیکھنی پڑے گی کہ اچھائی کیا چیز ہے اور برائی کیا چیز ہے جسے ہمارا مالک ناپسند کرتا ہے. لہذا اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضور کے ہر امتی کا یہ فرض ہے کہ وہ اتنا علم ضرور حاصل کر لے کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے. اور دوسری بات، لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی اپنی اپنی قبر میں جانا ہے تو کیا ضرورت ہے جی کسی سے کچھ بات کہنے کی. آپ نماز پڑھو، دنیا جائے جہنم میں، اپنے نماز ہم پڑھیں. معلوم یہ ہوا کہ جو شخص خود نیکی کرتا ہے لیکن نیکی کا عمل نہیں کرتا وہ بھی اس وصف کا اہل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو خود نیکی کرتے ہو، نہ تأمرون بالمعروف، نیکیوں کا عمل کرتے ہو. معلوم یہ ہوا کہ ذمہ داری ہماری صرف یہ نہیں کہ اپنا مسئلہ صاف رکھے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، بلکہ بہترین امت ہونے کا
سبب ہمارا یہ ہے کہ ہم نہ صرف خود نیکی کرتے ہیں بلکہ ہم نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں، دوسروں کو ماحول اور معاشرے میں بھی ہم یہ فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اگر صرف خود نیکی کریں پھر ہم بہترین امت نہیں ہو سکتے کام کی وجہ سے، حضور کے واسطے سے تو پھر بھی ہیں، لیکن جو ہماری صفت بیان کی گئی ہے اس کی وجہ سے ہم نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ پہلی امتیں نیکی کر لیتی تھی لیکن نیکی کا کہتے صرف نبی تھے ان کو، فرمایا یہ امت ایسی ہے کہ خود بھی نیکی کرتی ہے اور نیکیوں کا حکم بھی کرتی ہے اور برائی سے خود بھی بچتی ہے اور لوگوں کو برائی سے بچنے کی تلقین بھی کرتی ہے، انہیں منع بھی کرتی ہے کہ برائی کا کام نہ کرو۔ گرامی قدر حاضرین، ایک تیسرے مقام پر قرآن مقدس میں یہی حقیقت بیان کی گئی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا کہ زمانے کی قسم، اور زمانے سے مراد مفسرین نے کہا ہے کہ زمانہ اقدس بھی وہی جس کی قسم اٹھائی گئی ہے حضور کا زمانہ اقدس ہے، کہ محبوب کے زمانے کی قسم کہ جس حال میں حضور ظاہری زندگی کے ساتھ زندہ موجود تھے، فرمایا اس زمانے کی قسم کہ تمام انسان جو ہے، الانسان اس میں جنس ہے نا تو اس میں الف لام داخل ہو گیا، تمام انسان گھاٹے میں، تو گھاٹے میں خسران میں، الا الذین مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، نیک عمل کی۔ یہاں بات ختم نہیں ہو گئی کہ ایمان بھی لائے نیک عمل بھی کیا تو کامیاب ہے نہ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ایمان بھی لائے، خود نیکیاں بھی کی اور لوگوں کو حق کی اور صبر کی وصیت بھی کرتے رہے۔ مطلب یہ نکلا کہ کامیابی صرف اس میں نہیں کہ انسان خود نیک کرے بلکہ وتواصوا دوسروں کو بھی اس کی وصیت کرے، دوسروں کو بھی کہے جہاں تک ممکن ہے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر امتی اپنے ماحول میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کی جو دعوت ہے وہ پیش کرتا رہے، دین کی دعوت پیش کرتا رہے۔ لیکن اس پر میں آپ کو یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دین کی سمجھ حاصل کی جائے۔ ایسی دعوت بڑی خطرناک ہو جاتی ہے کسی دائی اور مبلغ کی کہ جس وقت وہ خود دین کو نہ سمجھے اور لوگوں کے سامنے تلقین شروع کر دے۔ آج کل کچھ جو حالات ایسے بھی ہیں جنہوں نے پارٹیاں بنا رکھی ہیں، پارٹیاں تبلیغ کی پارٹیاں ہیں، میری 15 آدمی نکلے ہیں، ان کو ایسی بھی توفیق بازوں کو نہیں ہوتی کہ کلمہ شریف ہی سیدھا پڑھ لے، ہجے نہیں ان کے صحیح ہوتے کلمے کے۔ تبلیغ فرض ہے اس امت پر، یہ میں نے بتا دیا، لیکن اس کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ معروف اور منکر کی پہچان ضروری ہو، دین کے جو اصولی مسائل ہیں سارے ان سے کم از کم ادنا درجہ کی واقفیت یہ ہے کہ اصطلاحات سے تو واقف ہو نا، کچھ تو آخر بات جب کرے گا کوئی اگر سوال کرے گا تو حکمت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی کلمے کی دعوت دے سکے، یہ ضروری ہے۔ اور دوسرا اس میں جو بس حضور کا بیان کیا گیا وہ ہے کہ میرے رسول جو ہے یکون الرسول علیکم شہیدا، کہ تم پر میرے رسول جو ہے وہ کیا ہے؟ گواہ ہے، شہید ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف میں سے یہ صفت حسنہ ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام شاہد ہیں، اور دوسرے مقامات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اور ایک تیسرے مقام پر بھی فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہر نبی ہر قوم میں شہید موجود ہے اور یہ شہید اعظم محمد رسول اللہ وہ ہے جو ساری امتوں کے گواہ ہیں، صرف اپنی امت کے گواہ نہیں، علی ہؤلاء شہیدا، ساری امتوں کے گواہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ، تو ساری امتوں کا گواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاہد کون ہوتا ہے؟ گواہ۔ شاہد کس کو بولتے ہیں؟ گواہ۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، زیادہ تعداد بزرگوں کی بیٹھی ہے، کہ جو شخص کسی موقع پر موجود نہیں ہوتا، اس موقع پر کوئی ایسا واقعہ جہاں ہوا ہے وہ آدمی موجود نہیں، وہ گواہی پیش کرتا ہے جی کہ فلاں جگہ پہ واقعہ ہوا۔ انہوں نے کہا جی آپ وہاں موجود تھے؟ کہا میں تو نہیں تھا۔ انہوں نے کہا پھر آپ چپ رہیے، آپ کیا گواہی دیں گے جب آپ وہاں موجود ہی نہیں تھے؟ اچھا جی، ایک نابینا آدمی اگر گیا اور وہ کہتا ہے جناب میں اس واقعہ کا گواہ ہوں، انہوں نے کہا جی آپ گواہ ہیں، آپ کی تو آنکھیں نہیں ہیں، آپ تو دیکھ ہی نہیں رہے، تو گواہی کے لیے تو دیکھنا ضروری ہے، جب آپ اندھے ہیں تو آپ کردار کس طرح متعین کر سکتے ہیں؟ کیا بات آپ بیان کریں گے؟ کس طرح کا باتیں بیان کریں گے؟ گواہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس چیز کا گواہ ہے وہاں موجود ہو، وہاں موجود ہو، اور پھر آنکھیں بھی بند کر نہ کی ہوئی ہو، نہ سویا ہوا ہو۔ اگر یہ کہہ دی واقعہ تو ہوا لیکن میں سو رہا تھا،
اگر سو رہے تھے تو پھر گواہ نہیں ہو. معلوم کو جاگنا بھی ضروری ہے, دیکھنا بھی ضروری ہے, موجود ہونا بھی ضروری ہے. اب علیکم شہیدا, فرمایا اے امت محمدیہ میرا رسول تمہارا گواہ ہے, تمہارا شاہد ہے. اگر وہ ہمارے پاس موجود نہ ہو اور ہمیں دیکھتا نہ ہو تو وہ گواہ کس طرح بن گیا. یہ بات ہے جو خصوصی طور پر گزارش کرنا تھی کہ گواہ کے لیے ضروری ہے. اور یہ مفہوم میں نے اپنی طرف سے پیدا نہیں کیا. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ مفسرین کے تاجدار ہے, علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ جو محقق مفسرین میں شمار کیے جاتے ہیں, وہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر مفردات فی القرآن میں امام راغب اصفہانی جو لغت قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے, وہ خود شاہد کا معنی متعین کرتا ہے. الشہود والشہادت الحضور مع المشاہدہ, کہ شہود شہادت اور شہید کے معنی میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جو شاہد ہے وہ دیکھتا بھی ہو اور جس چیز کا شاہد ہے وہاں موجود بھی ہو. الحضور مع المشاہدہ. امام راغب کہتے ہیں الشہادت ہی رؤیا, شہادت تو رہتے ہی دیکھنے کو ہے, جو نہ دیکھے وہ شاہد کیسے بن جائے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور امام راغب اصفہانی مفردات فی القرآن میں شاہد کے لفظ کا معنی لغت قرآن کی روشنی میں یہ متعین فرما رہے ہیں کہ شاہد کے لیے ضروری ہے وہ حاضر بھی ہو اور دیکھتا بھی ہو, جس کو ہم اپنی زبان میں ناظر کہتے ہیں. اسی لیے شاہد کا معنی ہمارے محقق اولیاء کاملین اور علماء صالحین نے یہ متعین فرمایا کہ حضور اقدس علیہ السلام شاہد ہیں, اسی لیے حضور حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. یہ دونوں لفظ شاہد کے معنی میں پائے گئے, اور اگر حضور حاضر ناظر نہ ہو تو شاہد نہیں ہو سکتے. جب ہم 10% کے کسی معاملے میں ہم شاہد نہیں ہو سکتے بن دیکھے, تو رب کا شاہد کیسے ہوتا ہے جو بن دیکھے شاہد بن جائے. جب ہمیں رب جھوٹ نہیں بولنے دیتا, خود کس طرح یہ بات کرے گا کہ وہ دیکھ نہ رہے ہو اور وہ ان کو شاہد کہہ رہا ہو. یعنی غور کر رہے ہیں آپ اس بات پر. جب ہم کسی پر یہ جملہ نہیں بول سکتے, رب کیسے بولے گا؟ وہ تو اصدق القائلین ہے اور اصدق الصادقین ہے. اس سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ جب اس سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں تو بن دیکھنے والے کو وہ شاہد کس طرح کہہ سکتا ہے؟ معلوم ہوا جب رب اپنے حبیب کو ساری امتوں کا شاہد قرار دے تو حضور صرف ہمیں ہی نہیں دیکھتے, بلکہ حضور کی روحانی طاقت یہ ہے کہ حضور آدم سے پہلے سے لے کر قیامت کے بعد تک کی سب چیزوں کو حضور دیکھ رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے آپ کو شاہد قرار دیا. یہ ماننا ضروری ہوگا. گرامی قدر حاضرین, لوگوں کی عقلیں وہ اپنی عقل سے مسئلے پوچھتے ہیں, اور بات یہ ہے یہ شریعت جو ہے نا یہ عقل والی بات نہیں ہے صرف. ہاں اس لیے کہ عقل کی وہاں تک رسائی نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ شریعت کوئی بے عقلی والی بات ہے, یہ نہیں, یہ مفہوم مخالف نہیں بنا لینا. لیکن عقل ان حکمتوں تک پہنچ بھی نہیں پائے گا جہاں وہی کی حکمتیں, وہی کے جہاں معاملات ہیں. عقل پتہ نہیں کب پہنچے گی, عقل کب. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. اس سے آگے کی بات کریں, اس لیے کہ وہی جو ہے وہ عقل سے بہت بڑا ہے. عقل تو ایک حادثہ ہے نا انسان کا, حواس میں سے ایک حادثہ ہے, اور اس کی وہاں تک رسائی نہیں جہاں تک وہی کی رسائی ہے. تو گرامی قدر حاضرین, اب اس بات پر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بعض اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بندے جب یہ بات کرتے نا تو گھبرا جاتے. جی یہاں بھی موجود ہے, وہاں بھی موجود ہے, ہر وقت موجود ہے. یہ تو پاگلوں والی بات. میں کہتا ہوں کہ اگر اس عقیدے میں کسی کو دقت محسوس ہو رہا تو ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ کہتے ہیں موجود ہے. میں نے کہا یہاں بھی موجود ہے؟ کہا یہاں بھی موجود ہے. یہاں تو تم بیٹھے بھی ہو. اور نہیں فرمایا. یعنی سرکار کے بارے میں عقیدہ سمجھتے ہوئے لوگ اتنے تنگ نظری کا شکار ہے. اس طرح ہو سکتا ہے. میں نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے؟ کہا وہ ہے. تو میں نے کہا بیٹھے کیوں ہوں؟ اگر ہر جگہ وہ بذات موجود ہے تو جہاں تم بیٹھے ہو وہاں بھی ہوگا. پھر تو توہین کر رہے ہو. قدم بھی اٹھاؤ اپنے, دونوں پاؤں اٹھا لو. کیوں کہ وہ بھی تو جگہ ہے جب تم پاؤں رکھو گے. معلوم یہ ہوا کہ اس بات کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں. حاضر و ناظر کا مطلب تو اللہ کے حق میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ بذات ہر جگہ موجود ہے. وہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے, یہ معنی ہے. اور حضور کے لیے یہ معنی مت سمجھو حضور بذات ہر چیز میں موجود ہوتے ہیں. یہ نہ اللہ کی شان ہے نہ اللہ کے رسول کی شان ہے. اس طرح تو دنیا ہلاکت میں پڑ جائے, نہ کوئی کھا سکے نہ کوئی پی سکے, جو ہر چیز ہر ذرے میں وہ سرایت کر چکا ہو. تو آپ کھانا کھاتے ہیں تو کیا اپنے مالک کو معاذ اللہ کھا رہے ہیں؟ چیز تو وہ بھی ہے, پھر اس میں بھی وہ موجود ہوگا. یہ عقیدہ عقل و نظر کی روشنی میں غلط ہے. حاضر و ناظر رب کو بھی کہیں تو مانا یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں سرایت کیے ہوئے ہے.
اس کو دیر ہی نہیں لگتی پہنچتے ہوئے، اس کو حاضر ہی تو سمجھے اور کیا سمجھے. اور حضور تو مخلوق ہے. خالق جب حاضر ناظر اس معنی میں ہے، حضور تو اللہ کی مخلوق ہے. ہمارا یقین ہے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے. اور اللہ نے اپنے علم و قدرت کا اس طرح مظہر بنایا کہ کملی والے آقا جس طرف توجہ کر لیں کوئی حجاب آپ کی نظر کے سامنے موجود نہیں ہوتا، کوئی حجاب موجود نہیں ہوتا. یہ معنی ہے حاضر و ناظر کا. اور آپ کو ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، چونکہ درس کا وقت متعین ہوتا ہے. ایک بات عرض کروں گا کہ علماء محدثین کا یہ مسلک ہے کہ نحن نرى الاشیاء، یا علامہ ابو البقاء تعریفات میں محدثین کے استاد ہیں، آپ نقل فرماتے ہیں. یہ خاص فرق بتا رہا ہوں مشاہدے کے بارے میں. آپ فرماتے ہیں نحن نرى الاشیاء بواسطة الحس والنبی یرى الاشیاء بواسطة الباطنۃ، کہ ہم اشیاء کو پہچاننے میں، ان کا ادراک کرنے میں، ان کو سمجھنے میں ہم حواس، اپنے حواس کے محتاج ہیں. آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو چیز کا ادراک کرتے ہیں. اور وہ نبی یرى الاشیاء بواسطۃ الباطنۃ، نبی کسی چیز کو دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ بارہا ایسا ہوا کہ نبی آنکھیں بند کیے ہوئے اور مشاہدہ فرما رہے ہیں. اس لیے ہر بندہ حواس کا محتاج ہے، لیکن نبی اشیاء کے ادراک میں حواس کا محتاج نہیں ہے. کیوں؟ نبی تو اس بات کی بھی خبر رکھتا ہے جہاں حواس کی رسائی نہیں، حواس کی رسائی نہیں. تو پھر تم اگر نبی کو بھی حواس کا پابند سمجھو گے تو وہی تو حواس سے برا ہے، پھر وہ کس طرح آ جاتی ہے؟ حواس ظاہرہ سے بھی برا ہے، حواس باطنہ سے بھی برا ہے. وہی کا جو علاقہ ہے نا وہ حواس باطنہ سے بھی برا ہے. 5 حصے اندر کی ہے نا، 5 باہر کی ہے. میں نے بتایا تھا ان 10 حصوں سے وہی کا معاملہ بڑا ہے. اور اگر نبی کا علم حواس تک ہی محدود ہو تو بتاؤ جو ماورائے حواس علم ہے وہ نبی کو کس طرح حاصل ہو گیا؟ معلوم یہ ہوا وہ کہتے ہیں ہم دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہیں، نبی دیکھنے میں بھی آنکھ کا محتاج نہیں. یہ جن لوگوں کے ذہنوں میں آیا دیوار پیچھے نہیں دیکھتے، کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے کہ جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ایسی آنکھیں ان کی وہ بھی نہیں دیکھ سکتے. میں نے کہا پگلے تیرے کیا پتا. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں ذرا نمازیں ٹھیک پڑھا کرو میرے صحابیوں، انی اراکم من وراء ظہری، میں جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت علامہ ابن حجر صاحب فتح الباری کہتے ہیں کہ شاید حضور کے مور نبوت میں آنکھیں تھیں جن سے دیکھتے ہوں گے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا، فرمایا اگر مور نبوت میں آنکھیں ہوتی تو کمال کیا تھا؟ وہ آنکھوں سے تو سارا جہان دیکھتا ہے، تو اس حقیقت کو کیوں نہیں پاتا کہ آنکھیں تو چہرہ مبارک پر ہی تھی، مگر وہ دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہی کب تھے؟ آنکھ کے محتاج ہی کب تھے؟ آنکھیں آگے دیکھتی ہیں، فرمایا میں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں. پھر آنکھ کے دیکھنے کا ایک علاقہ ہے، ایک حد ہے کہ اس حد تک دیکھتی ہے. فرمایا اس کے دیکھنے کا کیا کہو گے جو یہ فرمائے کہ میں اپنے ممبر پہ کھڑا ہو کر اپنے حوض کو بھی دیکھتا ہوں، اپنی جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمائے اہل سنت. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے شاہد اور شہید فرمایا ہے، شاہد اور شہید فرمایا ہے. اور آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ مسئلہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ کسی لڑائی جھگڑے کے نہیں، آپ کے عشق کو، آپ کی محبت کو وہ لطافت دینے کے لیے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ جب آپ درود پڑھیں تو اس تصور اور عقیدہ کے ساتھ پڑھیں کہ وہ حاضر و ناظر رسول جب ہم درود پڑھتے ہیں تو آپ کی روح عالی اور جسم مقدس ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے. اور جب یہ عقیدہ لازم و جازم کر کے اپنے دل میں آپ پڑھیں گے تو پھر ایک نیا لطف محسوس کریں گے. پھر وہ درود کا نیا لطف ہوگا کہ جب یہ تصور دل میں پکا ہو کہ حضور کو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف توجہ کر لیں کوئی حجاب آپ کی نظر کے سامنے موجود نہیں ہو سکتا. اس میں بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ اللہ نے فضل فرمایا وقت ہوا تو پھر تفصیل سے عرض کیا جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ.
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین حاضر اسلام، کل میں نے آپ کے سامنے اسی آیت کریمہ کے تحت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صفت مبارکہ شہادت اور آپ کا مقام شہید اور شاہد، اس کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس کے ضروری مباحث کا بھی بیان ہوا۔ اس میں سے ایک آپ کی صفت مبارکہ نہایت واضح، جس کے ساتھ ہم لوگوں کا ساری امت کا ایمان وابستہ ہے، وہ ابھی بیان ہونے سے رہ گئی تھی۔ آج حصول برکت کے لیے اس صفت مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید اور شاہد کے لقب سے یاد فرمایا ہے اور حضور علیہ السلام کی صفت مبارکہ کا بیان کیا ہے۔ تو ہم سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت، اللہ کے بارے میں گواہی کلمہ شہادت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کل میں نے لغوی معنی کے اعتبار سے شہید اور شاہد کا معنی متعین کیا تھا، یا یقیناً آپ کو یاد ہوگا مفردات فی القرآن میں امام راغب اصفہانی نے اس قرآن کی اصطلاح شاہد کا معنی شرعی متعین کیا اور معنی لغوی بھی بیان کیا کہ شاہد اور شہید کا معنی اور شہود کا معنی الحضور مع المشاہدہ، کہ جو جس چیز کا شاہد ہے اس کے پاس موجود بھی ہو اور اپنی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی کرتا ہو، اس کو شاہد کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہیدہ کہا کہ قیامت تک آنے والے آپ کے امتیوں وہ تمہارے شاہد ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی روحانی طاقت کے ساتھ ہمیں موجود بھی ہیں اور ہمارا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔ ابھی شاہد ہے ورنہ شاہد نہیں ہو سکتے، کیونکہ شاہد کا معنی یہ ہے، اور یہ شاہد کا حقیقی معنی ہے۔ شاہد کا حقیقی معنی ہی الحضور مع المشاہدہ ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک مسئلہ اور آپ کی شان پاک میں خاص بات جو آپ حضرات کو پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اشہد ہو نہ شہد ہو تو ہم کہتے ہیں، اشہد ہو تو اکیلا اکیلا ہر آدمی، یہ صیغہ واحد متکلم ہے مظاہر معلوم سے۔ اشہد ہو میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ جب آپ اشہد کہتے ہیں نا، ہر ایک اپنی جگہ پہ کہتے ہیں میں دیتا ہوں۔ آپ پڑھ رہے ہیں اشہد تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں دیتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں دیتا ہوں، اور ہر آدمی اشہد میں متکلم خود ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ کیا کہ بے شک اللہ جو ہے نا وہی الہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب گواہی کی تعریف کل سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ شاہد کی تعریف ہے الحضور مع المشاہدہ، کہ جس کی گواہی دیتا ہے اس کے پاس بھی موجود رہے اور اس کو دیکھے بھی۔ اب ہمارا آدمی کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اب یہ کلمے اس طرح تو تھوڑی بن گئے کہ معنی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، جو بھی ہے ایسے جس طرح طوطا کوئی چیز رٹ لیتا ہے تو تم بیان کر دو نا۔ اشہد جب کوئی بھی مسلم بولتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی حاضری کے ساتھ خود کہتا ہے کہ میں اپنے شرع صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ الہ ہے۔ ہر آدمی اپنی طرف سے گواہی دے رہا ہے،
یہ کوئی استاد کا رٹایا اور سبق نہیں پڑھتا، اگر وہ سمجھ کے پڑھے تو اسے ایمان حاصل کیسے ہوگا؟ یعنی اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ تو کوئی عبادت ہے بول رہا ہوں، میری ذات سے اس کا تعلق کیا ہے؟ تو اشہادوں کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی طرف سے گواہی دے رہا ہے، تو گواہی دے کون سکتا ہے؟ جو دیکھتا بھی ہو اور پاس موجود بھی ہو۔ اب ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ الہ ہے، نہ اللہ کو دیکھا ہے اور نہ اللہ کے پاس موجود ہے، تو پھر کس طرح گواہی درست ہوگی؟ یہ ہے مسئلہ جو آج آپ کو میں نے بتانا ہے۔ گواہی کس طرح درست؟ پہلے یہ سوال سمجھیں پھر جواب سمجھ آئے گا۔ تو بڑے بڑے لوگ آج کلمہ لوگوں کے سیدھے کراتے پھر کلمہ پڑھو جی، کلمہ پڑھو جی۔ میں نے کہا کلمے کی حقیقت پر تمہارا غور ہی نہیں ہے، ورنہ ہر ایک کا کلمہ درست ہی نہیں ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کلمے کی سند بھی ہے تمہارے پاس؟ اپنے کلمے کی پہلے سند بتاؤ، پھر دونوں کے کلمے سیدھے کراؤ۔ اشہادوں کی سند بتاؤ۔ کہتے جی میں گواہی دیتا ہوں۔ تم کس طرح گواہی دیتے ہو؟ 10 پیسے کے معاملے میں بغیر دیکھے گواہی نہیں دے سکتے۔ اللہ کو اتنا سستا بنا لیا کہ بغیر دیکھے گواہی دے رہے۔ بھئی اللہ رب العزت جل وعلا کی ذات کے بارے میں اشہادوں کا کلمہ بولتے ہوئے پہلے 100 دفعہ آدمی کانپنا چاہیے، پھر اشہادوں سے بولنا چاہیے۔ مجھے پتا نہیں ہے کہ جس کو دیکھا نہیں، جس کے پاس بیٹھا نہیں، تو کلمے کی تعریف اشہادوں اس میں صادق ہی نہیں آتی، وہ بول ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس کا جواب سن لیجیے اگر آپ نے بات سمجھ لی ہے۔ اب یہ سوال ہم سب پر ہے، ان پر بھی ہے، ہم پر بھی ہے۔ پھر آپ کیوں بولتے ہیں جی؟ تو سنیے، شہادت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے شہادت اور دوسرا ہے شہادت علی شہادت۔ شہادت پہلی قسم الشہادہ جس کو بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ الحضور مع المشاہدہ، کہ وہ موجود بھی ہو اور دیکھتا بھی ہو۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ خود نہ موجود ہو نہ دیکھتا ہو، لیکن اس کی زبان سے سنے، جس کے بارے میں یقین کامل ہو کہ یہ سچا ہے، اور اس نے دیکھا بھی ہو اور موجود بھی رہا۔ اس کو بولتے ہیں شہادت علی شہادت۔ جیسا کہ کہیں کوئی واقعہ ہو گیا، مثال کے طور پر لڑائی ہوئی، ایک بندے کو مار پڑی اور اس کے اتنی مار پڑی کہ جان جدا ہو رہی اس کی، مطلب یہ ہے کہ مر رہا ہے۔ تو ایک ہاسپٹل میں وہ ایک بیڈ پہ جان دے رہا ہے اور ایک آدمی کو بلا کے کہتا ہے بھائی میں تو مر رہا ہوں، میرا کوئی عزیز قارب اس وقت پاس موجود نہیں ہے، لیکن مجھے فلاں شخص نے مارا ہے، یہ تو بیان کرے۔ اس کو کہتے ہیں نزی بیان، ہمارے اردو میں پاکستان میں اس کو نزی بیان کہتے ہیں، مرتے وقت کا بیان۔ تو اب مار پڑی جس کو، اس کو مار پڑتے ہوئے اس نے نہیں سنا جس کو وہ مرتے ہوئے بتا رہا ہے، مار پڑتے اس نے نہیں دیکھا، لیکن یہ شہادت کا لفظ بول کے کہہ سکتے ہیں میں شہادت دیتا ہوں جی فلاں شخص نے اس شخص کو مارا تھا اور یہ مر گیا۔ وہ کہتے تو نے دیکھا تھا؟ کہا جی میں نے دیکھا نہیں تھا، پر جسے مار پڑی ہے نا اس نے مرتے ہوئے میرے سامنے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ ہے شہادت علی شہادت، کہ جس پہ وہ واقعہ بیت گیا وہ بیان کرے، تو اس کی زبان سے جس نے سنا وہ اس کو شہادت کے لفظ کے ساتھ بیان کر سکتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں جسے رسول اللہ پہ کامل یقین ہے اس کا لفظ اشہد سچا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنی زبان اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھا، پر جس کی آنکھ نے دیکھا ہے اس نے ہمارے سامنے جب بیان کر دیا تو ہمارا اشہد کہنا درست ہو گیا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریم پر جن لوگوں کا یقین کامل ہے وہ لوگ لفظ اشہد سچے ہیں، اور جن کا یقین کامل نہیں ہے وہ اشہادوں کا تلفظ نہیں کر سکتے، نہ ان کے پاس کوئی سند ہے اشہادوں کی۔ اب آپ کہیں گے یقین تو سب کو ہے، میں کہتا ہوں یقین سب کو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے یہ تقسیم کی، شاید میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اچھے خاصے بظاہر سمجھدار مولویوں نے یہ تقسیم کی کہ حضور کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، کبھی وہ رسول ہوتے ہیں اور کبھی وہ بشر ہوتے ہیں۔ جب وہ حالت رسالت میں بات کریں تو ان کی بات معتبر ہوتی ہے، اور جب وہ حالت بشریت میں بات کریں تو ہمارے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا۔ یہ مولوی مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے، مولوی شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے سیرت النبی میں، اور مودودی صاحب نے رسائل و مسائل میں رسالت کی بات میں یہ مسئلہ لکھ دیا۔ اب بتاؤ اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اتنی بڑی ٹھوکر لگ گئی۔ میں کہتا ہوں اگر حالت رسالت کی بات معتبر ہے اور حالت بشریت کی معتبر نہیں، یہ بات کی ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ ایسا کون سا اللہ ہوگا جو ہمیں بتائے گا کہ رسول اس وقت رسول ہے، اس وقت بشر ہے۔ جب شک پڑ گیا تو سارا دین ہی ڈھہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کون بتائے گا ہمیں کہ یہ بات جو حضور نے کی ہے یہ رسول ہونے کی وجہ سے کی ہے، اور یہ بات جو کر رہے ہیں یہ بشریت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جب شک پڑا تو کوئی بھی اعتماد نہیں رہا، اور ہمارے لیے دستور کیا ہوا؟ میں شک نہ کرنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بڑے جلیل القدر محدث صحابہ میں، وہ حضور کی باتیں نوٹ کرتے تھے،
سرکار جب کوئی حکم کرتے نا، صحابہ کو درس دیتے، واز کرتے، تقریر فرماتے، کوئی بات سمجھاتے. عبداللہ ابن عمر نوجوان تھے، ان کو لکھنے کی بھی ان کو طریقہ آتا تھا اس وقت، تو وہ لکھتے رہتے تھے. ایک منافق آدمی نے ان کو کہا کہ آپ ہر وقت کی باتیں لکھتے رہتے ہو، رسول بشر بھی ہیں، کسی وقت غصے سے بھی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ قانون نہ ہو جو غصے میں کہیں، تو تم ہر بات لکھتے جاتے ہو. شک ڈال دیا. عبداللہ ابن عمر نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ بتانے بشریت کبھی آپ غصے میں بھی بات کر دیتے ہیں، تو مجھے لوگ کہتے ہیں نہ لکھا کرو نہ لکھا کرو. حضور علیہ السلام آپ نے یہ عبداللہ ابن عمر کی اس بات پر غصہ فرمایا اور چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. فرمایا عبداللہ یہ تو شک کی بات ہوئی، اللہ کی قسم اس منہ سے بغیر حق کے کوئی بات نکلتی غصہ ہو یا نہ ہو. اور قرآن نے اس کی تصدیق کی، قرآن مقدس نے اس کی تصدیق کی ہے. قرآن نے کہا مایت کو انل ہوا ان ہوا الا وحی یوحا، ہمارا بابو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتا، ہم بلاتے ہیں تو بولتا ہے. بلکہ بعد مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے ان ہوا الا وحی یوحا کہ وہ بولتا ہی نہیں، ہم اس کی زبان پہ بولتے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحا کا یہ ترجمہ کیا ہے، وہ اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں. اور یہ بھی حضور کی شان ہے. دیکھو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے لا تتبع الہوا، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو. داؤد علیہ السلام سے بھی یہ بات ہو رہی، لا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ، اپنی خواہشات کی پیچھے مت چلو، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی تمہاری خواہشیں. یہ بھی پیغمبر ہے جن کو یہ وہی ہو رہی ہے، اور یہ بھی پیغمبر ہے جن کو بتایا جا رہا ہے یہ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، یہ تو میرے بولنے سے بولتے ہیں. پیغمبر کی شان میں بھی یہ فرق سمجھو کہ ایک پیغمبر کو کہا جا رہا ہے لا تتبع الہوا، اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا، ورنہ یضلک عن سبیل اللہ، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی خواہشیں تمہاری. اور ایک یہ نبی ہے جن کی یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ بولتے ہی نہیں اپنی خواہش سے، یہ تو ہم بلاتے ہیں تو بولتے ہیں. شان دیکھیے، یہ فرق دیکھیے انبیاء کی شان میں اور ہمارے آقا مولا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کی شان، کتنا قول بعید ہے، دوری کا فرق ہے، کتنا اعلیٰ مرتبہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اب آئیے شہادت کی اس تعریف کے ساتھ جنہوں نے فرق کیا، حالت بشریت کا حالت رسالت کا شک میں ڈالا انہوں نے. اور ہمارے نزدیک کیا ہے، ما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرے محمد یعنی نرے بشر ہو جائیں، اللہ کہتا ہے ایسا ہے ہی نہیں، الا رسول، وہ ہر وقت رسول ہوتی ہے. محمد سے محمد کی نفی کی نہیں، محمد نہیں ہے بھائی، محمد تو ہے، فرمایا محمد نرے محمد نہیں ہے. مطلب یہ کہ ان کی رسالت جدا ہو جائے ان سے اور یہ اکیلے رہ جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا. ماں محمد نرے محمد کبھی بھی نہیں ہوئے، ہر وقت رسول ہوتے. مستثنا میں جو ہے نا ماں محمد، اور مستثنا الا رسول، الا رسول تو جس کا مستثنا کیا جا رہا ہے، استثناء کیا جا رہا ہے، مستثنا ہے جو وہ تو خاصہ بن گیا اس کا کہ رسالت تو مصطفیٰ کریم سے منفک ہی نہیں ہوتی، جدا ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ فرمایا جدا ہو سکتی ہوتی، جب کوئی سو جاتا ہے جدا ہو جاتی ہے نا چیز اس کی، کیا کہ یک گونا اس کی روح بھی اس سے جدا ہوتی ہے. پورا کنٹرول ہو اس کا اور روح جو حواس پر قابو اسے رکھے تو انسان کو نیند ہی نہ آئے. روح جب تک حواس پر قابو رکھے پورا تو نیند آ ہی نہیں سکتی. نیند اسی وقت آتی ہے کہ جب روح یک گونا اس سے جدا ہوتی ہے. نصف موت حدیث پہ آتا ہے، نوم کو نصف موت قرار دیا گیا کہ روح مکمل کنٹرول بندے پہ رکھے تو انسان سو ہی نہیں سکتا. اس کو جب جسم کو آزاد کرتی ہے تو پھر اس کو آہستہ آہستہ نیند طاری ہوتی ہے. حضرات گرامی، اگر رسالت جدا ہو سکتی ہوتی تو نیند میں ہوتی. تمام ینام قلبی، اور جن کو نیند میں بھی دل جاگتا رہے، غفلت نہ ہو، اور نیند میں بھی جن سے اللہ کلام کر لے، کلام کر لے. انبیاء کی نیند میں بھی وہی ہو سکتی ہے. انبیاء کی نیند میں کوئی بات آ جائے، خواب ہم دیکھتے ہیں، ہماری خواب کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں. اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یا بنیا، اے بیٹا، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبح ہوگا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ابا جی افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم ہوا ہے کر گزریے.
آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے. اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ بات تو مارو، آپ کو جو حکم ہوا ہے. انہوں نے تو نہیں کہا مجھے حکم ہوا ہے، وہ کہتے میں نے خواب دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. حکم کا ذکر ہی کوئی نہیں. حضرات توجہ نہیں فرمائی آپ نے اس مسئلے پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات میں یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. وہ کہتے میں نے خواب دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹا سمجھ گیا کہ ابا میرا ہے رسول نبی، اللہ میرے اللہ کا نبی ہے اور اس کا خواب بھی وہی ہے. جواب یہ نہیں کہا کہ جو تم نے دیکھا ہے وہ کر گزرو نا. فل باتوں مانو جو تمہیں حکم ہوا ہے وہ کر دو. ابا جی وہ کر دیجیے جو آپ کو حکم ہوا. تو مطلب کیا نکلا کہ اسماعیل علیہ السلام کا عقیدہ ہے کہ نبی کی نبوت تو سوتے ہوئے بھی اس سے جدا نہیں ہوتی، بلکہ خواب میں بھی اور سوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نبیوں پر آتی رہتی. تو گرامی قدر حاضرین، اس لیے یہ شبے کا بھی میں رد کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے حضور کی حالتوں میں تقسیم کیا حضور کو، کبھی بشر مانا کبھی رسول مانا. حضور نرے بشر کبھی ہوتے ہی نہیں ہیں. حضور نرے بشر کبھی نہیں ہوتے. تبھی اللہ نے فرمایا ماں محمد اللہ رسول، یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. اب آئیے اس طرف کہ پھر وہ شہادت کا مرتبہ آپ کا کیسا ہے، یعنی جس میں آپ شاہد ہیں. دیکھیے قرآن مقدس میں آیا یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى اللہ عملکم ورسولہ. کفار کون؟ منافقین جب حضور کے پاس آتے ہیں تو کفر کی باتوں، شرک کی باتوں، جو کچھ وہ شیطان کے کام کرتے ہیں یہاں معذرت کرتے ہیں. اس بات سے غلطی ہو گئی جی، اب آپ ادھر کرنے آیا جی، یہ وجہ تھی وہ وجہ تھی. کبھی کہا حضور نے کہ چلو غزبے پر جاؤ، جہاد پر جاؤ، ادھر کر دیجیے. ہمارے گھر جو ہے نا وہ کوئی بندہ نہیں تھا تو میں تو گھر کی حفاظت کے لیے پیچھے ٹھہر گیا. ادھر بھی آ گیا. اللہ فرماتا ہے مات ادھر کرو، لا تعتذروا، ادھر مت کرو، تم تو مومن نہیں ہو. ادھر نہ کرو، بہانے ہیلے نہ کرو. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی تمہارے عمل دیکھے گا اور اللہ کا رسول بھی تمہارے عمل دیکھے گا. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی تمہارے عمل دیکھے گا اور اللہ کا رسول بھی تمہارے عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. 11واں سپارہ اسی آیت سے شروع ہو رہا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. اللہ تو دیکھ لے گا کیونکہ وہ دیکھ لیتا ہے. اب حضور اگر شاہد نہیں ہے، حاضر ناظر نہیں ہے، تو حضور کیسے دیکھیں گے؟ عمل تو کوئی بندہ باہر کرتا ہے، کوئی گھر کرتا ہے، کچھ آدمی کوٹھڑی میں کرتا ہے. تو اللہ نے یہ کیوں کہا وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی تمہارے عمل دیکھے گا، رسول بھی تمہارے عمل دیکھے گا. اللہ تو دیکھ لے گا، تو اللہ ہے. اور رسول کے بارے میں تو لوگ سمجھتے وہ دیکھ نہیں پاتا، تو پھر وہ کس طرح دیکھیں گے؟ تو خدا تعالیٰ نے وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ کہہ کے بتا دیا کہ جس طاقت سے اللہ دیکھتا ہے وہ اس کی ذاتی طاقت ہے، اور جس طاقت سے اس کا رسول دیکھتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اس سے وہ بھی عمل دیکھ سکتا ہے. بالکل قرآن پاک کا ظاہری مطلب ہے، اس میں کوئی باریکی نہیں لایا ہم کہیں سے. یہ اللہ تعالیٰ خود فرمایا میں بھی دیکھتا ہوں، دیکھوں گا. اور یرا کیونکہ مظاہرے کا سیکھا ہے، میں بھی دیکھوں گا اور اللہ بھی دیکھے گا، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی دیکھے گا. معلوم یہ ہوا کہ عمل کبھی سرن ہوتا ہے، کبھی جاہرن ہوتا ہے، کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی باطن ہوتا ہے. بندہ جس حال میں بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عمل کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ایک مغالطہ ہوا، بعض جو حالات ہوتا ہے. ایک آدمی کہنے لگا کہ پھر ایسی حالت بھی ہوتی ہے کہ جب بندہ بندوں سے پردہ کرتا ہے تو کیا اللہ رسول اس وقت ہی بندے کو دیکھتے ہیں؟ ایک جاہل آدمی نے مجھ سے یہ سوال کیا. لیکن ہوتا ہے کبھی ایسا بھٹک جاتا ہے دیر بندے کا. مجھے کہا کہ ایسی حالتیں بھی ہوتی ہے کہ بندہ بندوں سے بھی پردہ کرتا ہے، مثلا غسل نہیں کر رہا. تو یہ کیا ہوا کہ تسلسل کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں، یہ نظر فرماتے ہیں. قرآن مقدس نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کوئی بات رہ نہیں تھی، یہ مسئلہ بیان کیا. صحابہ کرام پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ جب حضور نے ان کو حیا کا مطلب سمجھایا نا، حیا کیا ہے اس معاشرے میں جہاں پہ پردے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، ننگے رہتے تھے لوگ، ننگے گھر، اللہ کے گھر کا طواف ننگے کرتے تھے، بالکل الگ ننگے اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے. اس ماحول میں حضور نے اتنا حیا اور پردہ سکھایا، اتنا حیا لوگوں کے دلوں میں بٹھایا کہ صحابہ کرام سخت سردی کے موسم میں حجروں کے اندر بھی، یعنی چار دیواری کے اندر بھی جب غسل کرتے تھے تو کپڑے کے ساتھ غسل کرتے تھے.
اور جوڑا ایک ہی ہوتا تھا، وہ گیلا ہو جاتا، اب ٹھٹر رہے ہیں سردی میں باہر بیٹھ کر، دوسرا تو جوڑا نہیں جو بدل لے. تو پوچھو جی اس طرح کیوں کرتے ہو؟ کہا ہمیں حیا آتی ہے اللہ سے، اللہ سے حیا آتی ہے، ہم پردے کے اندر بھی کپڑا نہیں اتار سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس طرح خیال. اب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے دو صحابہ کا حال بیان ہوا کہ جن کی رگیں نیلی ہو گئی، سردی سے ٹھٹر تھا. صحرا میں آپ کو پتا ہے ویسے بھی ریت ٹھنڈی ہو جاتی ہے سردیوں میں، تو پھر رات کا وقت اب وہ ساری رگیں جو ہے نا نیلی ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ مر جائیں، یعنی موت کے قریب ہو گئے. تو بڑی مشکل سے ان کو سنبھالا گیا. نبی کریم علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی نا تو آپ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ آپ کو بتائے گا تمہیں اس کی حقیقت، اس مسئلے کی، تب تمہیں تسلی ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبریل امین کو نازل کی اور یہ آیت کریمہ قرآن پاک کی، الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم ویعلم ما یسرون وما یعلنون. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. فرمایا حبیب ان سے یہ تو پوچھو، بڑے پردے داروں سے یہ تو پوچھو کہ اگر تم چار دیواری کے اندر مجھ سے پردہ کرتے ہو تو پھر کیا کپڑے کے اندر میں نہیں دیکھ سکتا؟ پھر کپڑے پہن کر کیوں غسل کرتے ہو؟ بھائی چار دیواری میں جب تم مجھ سے نہیں چھپے تو یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ کپڑے میں مجھ سے چھپ گئے ہو. اللہ آپ توجہ فرمائی کلام پاک کی بلاغت دیکھیے کہ جس کپڑے کو پردہ سمجھتے ہو وہ کپڑا بھی تو پردہ نہیں ہو سکتا نا میرے سے. تو پھر صحابہ نے کی یا سنا آپ تو عاجز آ گئے، پھر آپ اللہ رسول سے کس طرح اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے وہ عظیم جملہ ارشاد فرمایا، ساری حقیقتیں کھول دی. حضور نے فرمایا میرے رب نے تمہیں ایک دوسرے کا سطر دیکھنے سے منع کیا ہے کہ نہیں؟ عرض کیا ہے. تو فرمایا جو بات اچھی اسے نہیں لگتی اس سے وہ ہمیں بھی روکتا ہے. سبحان اللہ. تو جو ہمارا دیکھنا پسند نہیں کرتا اس کی شان نہیں ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کو دیکھیں، اس کو جب ہمارا رب پسند نہیں کرتا تو یہ اس کی شان نہیں کہ جو وہ ہمارے لیے پسند نہ کرے وہ اپنے لیے کس طرح پسند کرتا. اس کی شان ہے، وہ اس پر توجہ نہیں فرماتا، نظر ہی نہیں فرماتا. لہذا جو شرع کی حدود ہے اس میں قائم رہو، جان مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کے سامنے یہ حقیقت آئی کہ اگر کوئی شخص اس قسم کی بات کرتا ہے واحد اس کے دل میں یہ بات آتی ہے، کہا جی حضور اگر آتے پردہ کس طرح کر سکتے ہو؟ اگر وہ حاضر ناظر ہیں تو مسئلے پہ کس طرح کر، عجیب عجیب قسم کی باتیں نکالتے. شاہد ہیں جی تو مسئلے پہ کیسے کھڑے ہو گئے؟ میں نے کہا شاید مسئلے پہ اگر نہیں کھڑا ہوتا، موجود مسئلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو حضور نے تو اپنے ہاتھ سے حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ کر کہا قم فاستقم، میں آ گیا ہوں لیکن تمہیں مسئلے سے ہٹانے کے لیے نہیں آیا، مسئلے پر کھڑا کرنے کے لیے آیا. جب حضور خود موجود ہیں اور مسئلہ دے رہے ہیں تو اب تو حضور نے اجازت فرما رکھی ہے کہ ایک تو تمہارا عقیدہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور ایک یہ ہے کہ میں خود آ گیا ہوں مسجد میں. جب خود آ کر میں نے مسئلہ تمہارے حوالے کر دیا ہے، اب میں آ بھی جاؤں تو تم مسئلے پہ کھڑا ہو سکتے. تو اجازت فرما دیا. اس قسم کی باتیں زبان پر لانے کا مطلب نہیں. مشاہدے کی وسعت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، فانا انظر الیہا وإلی ما هو قائم الى یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اللہ نے پوری کائنات کو سمیٹ اور لپیٹ کر میرے سامنے پیش کر دیا ہے اور میں قیامت تک آنے والے سب حالات و واقعات کو اور زمین و آسمان کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. سیاست شریف میں حدیث پاک موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمایا میں اس طرح مشاہدہ فرما رہا ہوں، حالات کو دیکھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، میرا رسول بھی تمہارے عمل دیکھے گا اور تمہارا اللہ بھی تمہارے عمل دیکھے گا. اب اندازہ فرمائیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کی کس قدر بڑی صلاح. ورنہ ہماری دیکھو ہماری آنکھ میں یہ طاقت ہے کہ ہم آسمان سے اوپر کوئی چیز دیکھ سکیں. یہ آسمان جو ہے صاف سامنے بادلوں جیسا نظر آتا ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ سکتے نا. لیکن دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ساری زمین کی تہیں اور سارے آسمان کے درجے ہم نے ابراہیم کو دکھا دیے. ابراہیم ہم نے دکھا دی. تو ہماری آنکھ میں جب یہ طاقت ہی نہیں ہے یہ نہیں دیکھ سکے، آنکھ پھٹ جائے اگر اتنا کھلا ماحول دیکھے تو کیسے دیکھے گی آنکھ؟ تو سورج کو نہیں دیکھ سکتی. یہاں سورج کو آپ دیکھ لیتے ہوں، کبھی پاکستان میں دیکھیں 5 منٹ آپ کو پتا چلے کہ سورج سے یہ چیز کیا ہے. خدا کے بندہ تو مخلوقات میں
انبیاء کا نور اور ہے کہ جن کو ایک آن میں اللہ تعالیٰ تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک ہر چیز کا مشاہدہ کروا سکتا ہے. یہ قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے موجود ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں کے سارے عالم زمینوں کے سارے عالم ہم نے ایک لحظے میں ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی. سب آپ نے دیکھ لیا ایک مرتبہ. اور یہ میں نے آپ کو بتایا لوگ اس پہ ہر قسم کا کام کرتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بزرگان دین نے لکھا ہے. حضرت باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم بھی دیکھ سکتے. کسی مرید نے سوال کیا سرکار یہ تو ایسی کیفیت ہے ایمان ایمان ہے ہمارا پریکٹیکل میں یہ بات آئے گی؟ فرمایا بچے تم بھی اس کو دیکھ سکتے ہو. کیا کرو؟ فرمایا جسم گٹاؤ روح کو بڑھاؤ. یہ جملہ بولا حضرت باجی بستانی رحمۃ اللہ. فرمایا علائق نفس انسان سے جتنے دور ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی انسان کے مراتب بڑھتے جاتے ہیں. مطلب کیا؟ ظاہر کی آنکھ اور ظاہری طاقت جتنی گھٹتی جاتی ہے روحانی طاقت اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے. اور فرمایا علائق نفس سے اپنے آپ کو پاک کرو گے تو ایک مقام یہ آئے گا کہ عرش اولی تک تمہاری نظر میں کائنات کی سب حقیقتیں ظاہر ہو جائیں. یہی بات وجہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ یوں بھی دعویٰ کر لیتے ہیں. اب بتاؤ نا کچھ لوگوں کو شوق ہے. کل ایک بچہ مجھے بتا رہا تھا ایک آدمی کو غوث پاک جو ہے وہ تمہارے حدیث تھے غوث پاک کمال ہو گئی بھائی غوث پاک اگر حدیث تھے تو بڑی مبارک ہو تمہیں پھر تو بڑی موج ہوگی تمہاری. وہ کہنے لگا جی غوث پاک جو حدیث تھے کیوں کہ میں نے کہا اچھا اور باقی حدیث تھے ان کی بات مان لو کیونکہ پھر تو تمہارے مذہب پر ہوئے نا. ایک بات ان کی مان لو کیا؟ اور بات فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمع خاطر بن اعلیٰ حکم اتصالی. میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح اپنی آنکھ سے بغداد میں بیٹھ کر دیکھ لیتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء کرام اہل سنت. تو ساری کائنات کے جتنے ولی ہیں جتنے بھی ولی ہیں ان کو نسبت حضور سے کیا ہو؟ حضور تو رسولوں کے بھی بادشاہ. تو جب ایک ولی علائق نفس دور کر کے یعنی نفس کے کودے بیماریاں پلیتیاں دور کر کے اپنے سے یہ طاقت پا لیتا ہے تو رسول تو وہ ہوتا ہے جس کے نزدیک ہی کوئی کودا نہیں آتا. علائق نفس رسول کے قریب جا ہی نہیں سکتے اور کیا جائیں گے. آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے سرکار کا ذکر لیکن ایک اشارہ دیتا ہوں دنیا میں آنے کے بعد کیا کوئی پلیتی آپ کے قریب جائے گی؟ ارے ماں کے پیٹ میں ان کا یہ حال ہے. حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضور کی پھوپھی فرماتی ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تھے نا تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی. ناف ہمارے کٹی ہوئی تھی. یہ ناف ہوتی ہے نا یہ آپ کو پتا ہے ناف ہوتی کیوں ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو منہ جو ہے نا اس کا اس کے ذریعے خوراک نہیں جاتی. 5 ماہ کا جب بچہ ہو جائے نا حمل جب کسی عورت کو ہوتا ہے بچہ 5 ماہ کا جب ہو جائے 4 ماہ مکمل ہو جائے 5واں شروع ہو جائے تو 5ویں ماہ کے شروع میں ہی ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے. میں ایک جگہ پہ تقریر کر رہا تھا کہ پوری بھائی ہمارے پنجاب میں مجھے کیا کہ اچھا آپ مولوی لوگوں کو دائیوں جیسا بھی کام آتا ہے اتنے دنوں کا بھی آپ کو پتا ہے. میں نے کہا ماں کوئی دنیا کا مسئلہ نہیں ہے جس کو قرآن آتا ہے اس کو سب کچھ آتا ہے کیونکہ قرآن میں سب اللہ نے بیان کیا ہے. میں نے کہا بچہ جب بچہ انسانوں کا جو پیدا ہوتا ہے تو نطفے سے ہوتا ہے نا یہ بھی قرآن میں اللہ نے بتایا کہ 40 دن تک صرف نطفہ رہتا ہے. 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے. تو 40 دن جب گزر جائے تو نطفہ جو ہے وہ کچھ لہو میں بدل جاتا ہے کچا سا لہو بن جاتا ہے پھر وہ گوشت بنتا ہے پھر نوکھڑا بن جاتا ہے. سمجھا گئی؟ تو سما خلقنا نطفة فی قرار مکین سما خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الخالق. میں نے کہا جی میرے قرآن نے سارا مسئلہ بیان کر دیا. بچہ 4 مہینے کا ہو جائے 5واں شروع ہو جائے روح اس میں ڈال دی جاتی ہے. اب جب روح ڈال دی جاتی ہے روح آتی گئی تو جسم کمزور. اب اس جسم کو خوراک کی ضرورت ہے خوراک کی ضرورت ہے. روح آتی گئی خوراک کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منہ سے ابھی نہیں فرمایا منہ والی خوراک کا دور تیرا بعد میں آئے گا. یہاں یہ منہ لگا ہے یہاں سے خوراک اندر جاتی ہے بچے کے بدن یہ جگہ جو ہوتی ہے اس سے جاتی ہے خوراک. یہ جو ناف جس کو کہتے ہیں دھرمی اس سے خوراک جاتی ہے اندر. حضرت سبزیاں فرماتی ہے میری چیخ نکل گئی کہ جس بچے کا نارو پہلے ہی کٹا ہوا ہو ناف کٹی ہوئی ہو تو مردہ ہوتا ہے. کیوں
کہ 4 مہینے اس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں رہنا ہے، تو جو اس کی ناف بھی کٹی ہوئی وہ خوراک کہاں سے کھائے گا؟ وہ تو اندر ہی گرم ہوگا، مر جائے گا، زندہ کیسے رہے گا؟ تو مجھے میرا خیال اس طرف چلا گیا کہ ناف کٹی ہوگی تو بولیں گے کس طرح، یہ تو زندہ نہیں ہوں گے. فرماتی ہیں مجھے حاطف کی آواز آئی، خیر سے آواز آئی، صفیہ یہ بچہ ان بچوں کی طرح نہیں ہے جو ناف سے کھانا کھاتے ہیں. کیوں کہ جو ناف سے بچے کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا ہوتا کیا ہے یہ بھی سنو. جب ہی کسی عورت کو حمل ہو جاتا ہے نا تو فوراً اس کی ماواری بند ہو جاتی ہے. یہ آپ نے کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھ سکتے ہیں، مجھے قرآن نے بتایا کہ بچہ جس وقت کسی عورت کو حاملہ عورت ہو جائے تو فوراً اس کی ماواری بند ہو جاتی. کیوں؟ وہ ماواری جو ہوتی ہے وہ بچے کی غذا بن جاتی ہے. وہی گندا خون جو ہوتا ہے وہ ہم سب کی غذا تھا. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان آپ کرتا ہے اپنے ہونے پہ غور کر. تیری ہستی تیرے سامنے آ جائے گی، تو کھاتا کیا تھا، تو بنا کس سے ہے، اس پہ غور رکھے تو کبھی اپنے ہی نہیں خدا کی زمین پر. یہ اور موضوع ہے. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ماواری بند ہوتی ہے ہر ماں کی. بچے کو وہ چیز جو ہوتی ہے بچے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اسی کو کھاتا ہے بچہ بڑا ہوتا ہے. تو حضرت صفیہ سے کہا اس ناف سے جو غذا بچے کھاتے ہیں میرا محبوب پاک ہے، اس کی غذا وہ نہیں تھی، اس کی غذا جنتی. ماں کے پیٹ میں بھی جنت کی غذا سے ہم نے اس کو بڑھایا ہے، اس کی نشو و نما. میں مثال کیا دے رہا تھا کہ دنیا میں ولی تو پلیتیاں دور کرتا ہے نفس کی تو اس کی شان بڑھتی ہے، اس کی نظر بڑھتی ہے. اور حبیب تو وہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں رب نے خوراک بھی وہ نہیں کھلائی جس کو علائق کہہ سکتے ہیں. اتنا پاک منزہ پیدا فرمایا. تو جن کے لیے ماں کے پیٹ میں یہ انتظام کیا ہے بتاؤ دنیا میں وہ کتنے پاک ہوں گے. اس لیے ان کی نفاست اور ان کی لطافت کی حد ہے کہ اللہ نے انفسکم کی ترکیب بھی مفسرین نے پڑھی. میرا رسول سب سے نفیس ہے کائنات. انفسکم ہم پڑھتے ہیں نا اس آیت کریمہ میں رسول من انفسکم، اس کو علامہ آلوسی نے انفسکم کی ترکیب سے بھی لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ کائنات کا سب سے نفیس بندہ، اللہ کا سب سے نفیس رسول جناب محمد رسول اللہ. نفاست میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، پاکیزگی میں بھی آپ سب سے اعلیٰ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی روحانیت کامل ہے آپ کی کہ آپ کی نظر کے سامنے کوئی حجاب آ ہی نہیں سکتا. ساری کائنات کا مشاہدہ آپ فرما سکتے ہیں. اور اولیاء اللہ کو بھی اشارت دی گئی، فرمایا کون تو سما الذی یسمع وبصر الذی یبصر بہ. میری جب وہ قریبی بن جائے تو میری قدرت ان کی آنکھ بن جاتی ہے. لہٰذا میرے کسی ولی کے دیکھنے اور پہنچنے میں بھی شک نہ کرو. کیوں کہ وہ اپنی طاقت سے دیکھے تو کیا دیکھے، جب وہ میری طاقت سے دیکھتا ہے تو میری طاقت کے لیے تو دور نزدیک ہے ہی کوئی. نبی اللہ کا ولی کہتا ہے میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. اس لیے غلامی قدر حاضرین ایک دو اشارات تھے. اب یہ موضوع بڑا طویل ہے لیکن کل کی محفل میں بنیادی بات میں نے عقیدے کی بتائی. آج کچھ اس کے مراتب مزید آپ کے سامنے عرض کیے. انشاءاللہ مزید موقع ملے گا تو پھر دوسری نشستوں میں اور مسائل بھی بیان ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سچے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی معرفت سے ہمارے دل روشن کر دے اور اس کو ہمارے لیے قبر کا اور حشر کا اللہ تعالیٰ ٹکٹ بنا دے. کام